حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، آل انڈیا مسلم اصلاح بورڈ کے صدر محترم سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اختتامی خطاب میں ہمیں حوصلہ، ہمت، جرأت فراہم کیجیے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ملک بھر سے آئے ہوئے علماء، دانشوران، سیاسی قائدین، ارکان پارلیمان، محترم بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، یہ آپ کی ثابت قدمی کی دلیل ہے کہ 10 بجے سے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گویا 5 گھنٹے سے آپ اس حال میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ثابت قدمی کو قائم رکھے، اور جب تک ہم اپنی منزل پر پہنچ نہیں جائیں، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں۔ میرے بھائیوں، اب وقت نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ساری ضروری باتیں بحمد اللہ آ چکی ہیں۔ اخیر میں چاہتا ہوں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے، بورڈ کے جو ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں ان ذمہ داروں کی طرف سے، اور جو دانشوران یہاں شہنشی پر آپ کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، ان کی طرف سے آپ کے لیے بہت ہی مختصر پیغام میں آپ کو دوں۔ پہلا پیغام یہ ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد جیسا کہ ہمارے بعض دوستوں نے کہا، یہ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ کھانے کی تقسیم وغیرہ شروع ہوئی ہے کیا؟ بہت سے دوستوں نے یہاں آپ سے کہا، بہت صحیح کہا، اگر اس ملک میں 80% غیر مسلم بھائیوں کو مانا جائے اور 20% مسلم کمیونٹی کو مانا جائے، تو ہر مسلمان اگر 4 اپنے ہندو بھائیوں کو اپنا موقف سمجھائے اور وقف کے بارے میں بتائے، تو پورا ملک آپ کی بات سے واقف ہو سکے گا اور انشاءاللہ آپ کی بات سے اتفاق کر سکے گا۔ سب لوگ یہاں سے یہ ارادہ کر کے اٹھیے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، کہ ہم میں سے ہر آدمی کم سے کم 4 افراد کو اس قانون کی حقیقت کے بارے میں سمجھائیں گے اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں گے۔ حکومت یہ غلط فہمی پیدا کر رہی ہے کہ مسلمان کہتا ہے، وقف کا قانون کہتا ہے کہ جہاں وہ ہاتھ ڈال دے وہ وقف ہو جائے۔ آپ ان سے کہیے کہ ہمارے ہاں وقف کی بنیاد یہ ہے کہ انسان جس چیز کا مالک ہو اسی کو وقف کر سکتا ہے، جس چیز کا مالک نہیں ہو اس کا وقف وہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ نرا پروپیگنڈا ہے کہ جہاں پر وقف بورڈ ہاتھ ڈالتا ہے وہ وقف کہلاتی ہے وہ چیز۔ دوسری بات بار بار یہ کہی جا رہی ہے کہ اس قانون کا مقصد وقف کا پروٹیکشن ہے، اس کی حفاظت ہے۔ آپ نے بہت سی باتیں سنی، موٹی موٹی بات یہ ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ سے جو استثناء تھا وقف کا، جس کا فائدہ یہ تھا کہ وقف پر جو پرانے ناجائز قبضے تھے ان قبضوں کو بھی ہٹایا جا سکتا تھا۔ اس قانون میں وقف پر بھی لمیٹیشن ایکٹ عائد کر دیا گیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ اگر وقف کی کسی زمین پر 50 سال سے بھی ناجائز قبضہ ہے تو آپ اس قبضے کو ہٹا نہیں سکیں گے. 12 سال سے اگر کسی کا ناجائز قبضہ ہے تو آپ اس کو ہٹا نہیں سکیں گے. اس ناجائز قبضے کو اس کا جائز قبضہ بنا دیا جائے گا. آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے. آپ نے ابھی سنا جو مسجدیں ہیں، جو مقابر ہیں، جو آثار قدیمہ میں آتے ہیں وہ وقف ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آثار قدیمہ کی تمام مسجدیں، ہمارے ملک کی بڑی بڑی مسجدیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ دنیا کے گوشے گوشے سے آتے ہیں، یہ سب وقف کے دائرے سے نکل جائیں گی. اور اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی پاگل حکومت آئی جیسی حکومت اس وقت ہے اور اس نے آپ پر پابندی لگا دی کہ یہ مسجد وقف کے دائرے میں نہیں آتی ہے، آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے. تو یہ کہنا کہ یہ قانون وقف کی حفاظت کے لیے ہے، بالکل دھوکہ اور غلط ہے. تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اس کا تعلق انتظام سے ہے، مذہب سے نہیں ہے. یہ بھی بالکل جھوٹ ہے. اسی قانون میں یہ بات کہی گئی کہ جب تک 5 سال سے پریکٹسنگ مسلمان نہ ہو، عملی مسلمان نہ ہو، اس وقت تک اس کا وقف کرنا معتبر نہیں ہوگا. اگر وقف کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا تو یہ عملی مسلمان ہونے کی شرط آپ نے کیوں لگائی؟ اسی قانون میں آپ نے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی غیر مسلم کاز کے لیے، اسلامی مقاصد کے لیے وقف کرے تو وہ وقف معتبر نہیں ہوگا. اگر اس قانون کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو وقف کرنے والے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط لگانا جو بالکل بیجا شرط ہے، اور انسان کی جو ذاتی آزادی ہے، شخصی آزادی ہے، اس پر حملہ کرنا ہے، یہ آپ نے اس قانون میں کیوں رکھا؟ کہا جاتا ہے کہ اس وقف قانون 2025 کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے. جیسا کہ ہمارے بعض دوستوں نے کہا، ان سے پوچھئے کہ اس قانون کی کوئی دفعہ ایسی بتائیے جو غریبوں کی مدد کو بتاتی ہو. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وقف کیسے غریبوں کی مدد کے لیے. مسجدیں وقف ہیں، اس میں ایک دولت مند شخص کو نماز پڑھنے کا جتنا حق ہے، ایک غریب کو بھی نماز پڑھنے کا اتنا ہی حق ہے. عیدگاہ وقف ہے، جیسے ایک مالدار شخص اس میں عید کی نماز ادا کرے گا، ایک غریب بھی ادا کرے گا. قبرستان وقف ہے، جیسے ایک دولت مند شخص کو اس میں دفن کیا جائے گا، ایک غریب اور مفلس شخص کی بھی اس میں تدفین ہوگی. تو اگر آپ یتیم خانے وقف ہیں، مدرسے وقف ہیں، اس میں غریبوں کو ترجیحی طور پر تعلیم دی جاتی ہے، تربیت کا اور زندگی گزارنے کا موقع دیا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شریعت کا ایک اصول ہے، جتنے بھی وقف ہیں، وقف کسی بھی مقصد کے لیے کیے جائیں، ان کا آخری مصرف فقراء اور غریب ہے. آپ نے ایک وقف کیا اپنی اولاد پر، جب تک آپ کی اولاد کا سلسلہ باقی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی. اگر آپ کی اولاد یہاں سے چلی گئی، خاندان بالکل چلا گیا، خاندان ختم ہو گیا، اب وہ وقف خرچ ہوگا سماج کے غریب لوگوں پر. تو یہ قانون غریبوں کی مدد نہیں کرتا ہے، بلکہ شریعت میں وقف کے جو احکام ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ 2-4 باتیں جو میں نے کہیں، جس کو بار بار میڈیا والے دہرا رہے ہیں، آپ غیر مسلم بھائیوں کو خود اچھی طرح سمجھ کر اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. دوسرا پیغام آج کے اجلاس سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ ہے، ہمیں احتجاج کرنا ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، لیکن امن کے ساتھ، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے.
हरगिज अमन को मुतासर होने नहीं दीजिए। आपके सफ़ों में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिनका मकसद आपके एहतजाज को नाकाम करना और बदनाम करना है। और अल्लाह का शुक्र है कि पूरे मुल्क में मुर्शिदाबाद के एक वाक़े के सिवा इस एहतजाज में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इस वक्त केरला से लेकर कश्मीर तक और महाराष्ट्र से लेकर आसाम तक पूरे मुल्क में इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, लेकिन कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तो हर हाल में हमको अमन को बरकरार रखना है। तीसरा पैगाम यह है कि अपने इत्तेहाद को कायम रखिए। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पहले भी था और इस वक्त भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफार्म पर शुरू से पूरी उम्मत मुत्तहिद है। आप इस डाइस को देखिए, शहनशी को देखिए, हर मकतबे फ़िक्र, हर तंजीम, हर जमात, यहाँ तक के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग ये भी हमारे डाइस पर मौजूद हैं। हर कीमत पर इस इत्तेहाद को कायम रखिए। हुकूमत चाहती है कि आपके इत्तेहाद को तोड़ दे। अब ये बोहरों के बारे में एक शोशा छोड़ दिया गवर्नमेंट ने, बिल्कुल झूठी बात है। बोहरे नुमाइंदे हम लोगों से खुद आकर मिले हैं और उन्होंने साफ कहा कि हम इस कानून की तायीद में नहीं हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि चूंकि हमारे मसलक में वक्फ कायम करने का और वक्फ के खर्च करने का अलग रूल होता है, इसलिए हमारा वक्फ अलग कर दिया जाए, हमको इससे बाहर निकाल दिया जाए। और हम लोगों ने कहा कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इसी तरह मुसलमानों में मालदार और पसमादा लोगों का कोई इख्तलाफ नहीं है। मुसलमानों में ऊंच नीच का तस्वुर ही नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों के मंदिरों में आप बताइए कोई दलित वहाँ का पंडित और पुजारी बन सकता है? लेकिन आप दिन रात अपनी मस्जिद में देखते हैं कि एक मुसलमान नौजवान नहायत ही निचले समाज से उठता है, वो इमाम होता है, आप उसके मुक्तदी होते हैं। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो जहाँ उसका पाँव होता है वहाँ आपका सर होता है। ये इस मजहब की खूबसूरती है और इस मजहब की खूबसूरती से इस मुल्क में फ़ायदा उठाया गया है। यहाँ जो तहरीकें उठी हैं मसावात की, वो आपकी देन है, वो आपने इन तक वो पैगाम पहुँचाया है। तो मेरे भाइयों, हर कीमत पर हमें अपने इत्तेहाद को रखना है। लोग ऐसे मसाइल को छेड़ने की कोशिश करेंगे कि आप आपस के इख्तलाफ में उलझ जाएं। हरगिज़ इसमें इस उलझाव से अपने आप को बचा कर रखना है। हम उलमा से ख़ास तौर पर गुजारिश करते हैं, हमारे दरमियान छोटे मोटे फ़ुरूई इख्तलाफ भी हो सकते हैं, एतक़ादी इख्तलाफ भी हो सकते हैं, हम उनको अपनी दरसगाहों तक महदूद रखें, लेकिन अवाम में हम इन मसाइल को न लाएं और एक सीसा पिघला हुई दीवार की तरह इस जुल्म के मुकाबले में और जालिमों के मुकाबले में खड़े रहें। और चौथा पैगाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आप हजरात के लिए ये है कि कभी भी अपना हौसला नहीं हारें, हिम्मत और हौसले के साथ हम रहें। इस्लाम की नज़र में अक़लियत और अक्सरियत कोई चीज़ नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तौहीद की आवाज़ बुलंद की तो ऐसे मुसलमान, ऐसी अक़लियत थी कि जिनका आगाज़ एक फ़र्द से हुआ था। लेकिन हमारा हौसला हमेशा कायम रहना चाहिए और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हिदायत दे उसके मुताबिक हमारी दरख्वास्त है कि आप सब उस पर अमल करें। लोग बहकाएंगे, ये बुज़दिल हैं, ये तो सिर्फ चिकनी चिकनी बातें करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं। आप ऐसी बातों से गुमराह न होइए। आप देख रहे हैं ये जो आपके कायदीन हैं आज शेरवानी और इबा पहन कर आए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो ये कफन पहन कर भी आएंगे।
آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھیے کہ آج آپ کے ہاتھوں میں گھڑی ہے اور ضرورت پڑی تو ہم اپنے ہاتھوں کے لیے ہتھکڑیوں کو بھی قبول کریں گے. حوصلے کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، شجاعت کے جذبے کے ساتھ، اپنے اتحاد کو باقی رکھتے ہوئے اور اپنی آواز کو ایک دوسرے کی آواز سے ملاتے ہوئے ہم اگر آگے بڑھیں گے تبھی ہم اس لڑائی کو جیت سکیں گے اور تبھی ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہوگی. آپ یہ مت سمجھیے کہ اس اجلاس پر یہ بورڈ کا یہ پروگرام ختم ہو گیا. یہ لمبی لڑائی ہے، اس کو دور تک لڑنا ہے اور دیر تک لڑنا ہے اور مل جل کر لڑنا ہے. جب مسلم پرسنل لاء بورڈ آپ کو جو پیغام دے اس پیغام پر آپ لبیک کہیے. آگے بڑھنے کو کہا جائے تو آگے بڑھیے اور پیچھے ہٹنے کو کہا جائے تو ڈسپلن کے تحت اور انتظام کے تحت پیچھے ہٹیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری وحدت کو برقرار رکھے اور ہماری ہم سب کی مہم کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين.